الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ بے پناہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بارگاہ میں ہدیت رد السلام پیش کرتے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد اس محفل کا انعقاد جامعۃ الحبیب کی شاخ کے واسطے سے کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ علماء کی محفل ہے، بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے ذوق شوق والے آدمی، نوجوان، ہر طبقہ کے لوگ موجود ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ یا اللہ پاک اس جگہ کو اپنی محبت سے، اپنے نور سے بھر دے اور اس مدرسے سے پڑھنے والے کو علم نافع نصیب فرما، اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس مدرسے کی خدمت میں حصہ لینے والوں کی ہر چیز میں برکت عطا، طالب علموں کو عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ضرور ہونی چاہیے تو تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیا کرے بھلائی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکا کرے بدی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ تو یہ مالک کریم نے اپنے پاک کلام میں حکم فرمایا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے، اور پھر ساتھ ذکر فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک انسان ایک کام کی دعوت تو دیتا ہے، بلاتا ہے، لیکن خود آپ اس پر عمل نہیں کرتا۔ جو کہتا ہے وہ اور ہے، جو عمل کرتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو یقینی طور پر نیکی کی طرف بلانے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود جس کی دعوت جس طرف دے رہا ہے اس پر اس کا عمل بھی ہو۔ پھر فرمایا یامرون بالمعروف، کہ حکم دیا کرے بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکے۔ جو خود بدی سے رکتا نہیں ہے وہ کسی کو کیا روکے گا، اور جو بات وہ کہے گا اس میں اثر کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس جماعت کے لیے ضروری ہے کہ خیر کی، نیکی کی دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے اور بدی سے روکا کرے۔ جس میں یہ ساری چیزیں پائی گئی یہ جماعت، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے۔ تو
قرآن پاک کے حفظ کا یہ مدرسہ ہے۔ اسی تناظر میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین عرض کروں گا، آپ غور سے ان پر توجہ دیں اور غور سے سنیں۔ بہت مختصر کلام فرماتے ہیں کہ خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے، کلام وہ ہوتی ہے کہ جو قلیل ہو، مختصر ہو، لیکن اس میں معنویت ہونی چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، کلام ہے، ہم حضور کے معتقد ہیں اور ہمیں حضور سے محبت ہے۔ ہر اہل سنت والجماعت کا آدمی حضور سیدنا محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی سے واقف ہے۔ پورے جہانوں میں ان کا نام ہے، پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ تو ہم کو عقیدت تو ہے، لیکن ان کی تعلیم جو ہے اس کے ساتھ ہمارا وہ ربط نہیں ہے کہ آپ کے فرامین کو پڑھنا چاہیے، آپ کے اقوال کو سننا چاہیے، آپ کی مجالس کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کی وہ وعظ اور خطابت جو آپ نے مدرسہ میں فرمائی، خانقاہوں میں فرمائی، اور اس کو اپنے دل پر نقش کرنا چاہیے۔ تو میں وہ شروع کرنے سے پہلے حضرت سرماد شہید کی ایک رباعی ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس پر غور کرنا کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے کہ وہ بھلائی کی نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، بدی سے روکیں، اور یہ وہی لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سرماد شہید کہتے ہیں، سرمد غم عشق بول ہوس را نہ دھیان دے، کہ اے سرمد محبت الہی کا جو غم ہے وہ حریص کو نہیں دیا جاتا، حریص کو عشق غم اور محبت وہ دیا نہیں جاتا۔ سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دیہات، کہ پروانے کے دل کا جو سوز ہے نا وہ مکھی کو نہیں دیا۔ کہ شمع جل رہی ہے تو پروانہ جو ہے وہ شمع کا عاشق ہے، جس وقت وہ شمع کو دیکھتا ہے جلتا تو وہ پروانہ سیدھا جو ہے وہ شمع کی طرف جاتا، درمیانی رستہ وہ اختیار نہیں کرتا، ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے۔ اس کے دل کا سوچ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو شمع ہے اس پر میں قربان ہو جاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ سرمد غم عشق بول ہوس را نہ دیا، جو دنیا کا حریص ہو اس کو عشق و محبت الہی کا غم نہیں دیا جاتا۔ سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دیا، پروانے کے دل کا سوچ جو ہے وہ مکھی کو نہیں دیا جاتا، مکھی گندگی پر گرے گی، پروانہ جو ہے وہ آگ پر اپنے آپ کو قربان کر دے، محب جو ہے وہ محبوب پر اپنے آپ کو قربان کر دے، اس کی ہر ادا کو وہ اپنائے گا، ہر ادا پر اپنے آپ کو قربان کرے گا، اور اس سے کوئی اگر وہ ذوق چھیننا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکے گا۔ دنیا کے پورے دمبے کو اپنے ہاتھ سے وہ ذبح کر کے بھی خوش نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں عمر باعث کے یار آیت باکنار، دوست کے ہماغوش ہونے کے لیے کہ لمبی حیاتی چاہیے، لمبا عرصہ چاہیے، لمبا کہ محبوب کی ملاقات کے لیے فرماتے ہیں کہ لمبی زندگی اور لمبا عرصہ چاہیے۔ این دولت سرمد ہما کسرا نہ دیہات، یہ اپنی دولت ہر کسی کو عطا نہیں کی جاتی۔ تو یہ سفر جو ہے علم دین کے حاصل کرنے کا اور اس میں کامیابی اور کامرانی، کہ وہ اپنی سمت کو سیدھا رکھتا ہوا اپنے محبوب کی طرف ہی جائے، اور ہرس لالچ طمع ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ رہے۔ تو جس وقت اس کی سمت درست ہوگی تو پھر وہ اپنے مقصود کو پا لے گا، اور اگر سمت میں خرابی آ گئی تو پھر وہ اپنے مقصود کو
نہیں پا سکے گا، تو انسان جو ہے نا سب سے اس دنیا میں جہان میں آنے میں کے بعد جو سب سے عمل قیمتی عمل ہے، جو قیمتی چیز ہے، جس پر تمام حیات کا دار و مدار ہے، تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا در الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر۔ تو تمام اعمال سے سب سے بہتر عمل جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان جو ہے وہ توحید و رسالت کی تصدیق کا نام ہے۔ جس کو یہ تصدیق حاصل ہو جائے تو اس کو یہ ایمان، اور ایمان کو ہی نور کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور ایمان ہے، نور اسلام ہے، قرآن نور ہے، اسلام نور ہے، ایمان نور ہے۔ لیکن یہ جو نور ہے ایمان، یہ نور کا جو مرکز ہے وہ انسان کا قلب ہے، دل ہے۔ دل میں تصدیق ہوتی ہے، اور انسان کا جو فعل ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے۔ مثال ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے، ایمان کا نور موجود ہے۔ تو جس کے دل میں یہ نور ایمان موجود ہوتا ہے، اس کے بعد فرائض کا درجہ ہے کہ وہ عبادتیں جو فرض کی گئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ تمام اور نفلی عبادات ہیں۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، فرائض ہوں یا نوافل ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان میں ریا کا دخل نہ ہو، اخلاص کا دخل ہے، کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنی خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ وہ جو سربات تھے نا، وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ محبت اور عشق کا جو غم، دیکھیں نا، کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس پر انسان کو غم آتا ہے کہ میں نے یہ چیز ضائع کر دی ہے، میں اپنی دولت کو فنا کر دیا ہے، میں اپنی صحت کو برباد کر دیا ہے، میں نے دوستوں کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دیا ہے، یہ فلان چیز ہے، میرا نقصان ہو گیا۔ میرا کیا ہو گیا؟ تو جس وقت بھی کوئی نقصان آئے تو اس کا غم ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے۔ محبت اور عشق کا غم یہ ہے کہ اس مومن کی محبت اور عشق کا غم یہ ہے کہ جس وقت وہ اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے اور اپنے محبوب، اپنے مالک سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، تو یہ غم جو اس کو، اگر یہ غم جس وقت اس کو آتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ جس وقت وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے پھر وہ عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کی؟ سمجھ رہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حریص کے دل میں یہ عشق کا غم کبھی نہیں آ سکتا، لالچی کے دل میں یہ نہیں آ سکتا، دنیا کے طالب کے دل میں نہیں یہ بات آ سکتی۔ جس وقت اللہ پاک کا فضل اور نور وہ اس کے دل میں موجود ہو، وہ روشنی کرے گا، تو پھر اس کو یہ احساس ہوگا کہ جس کام کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے۔ جو دوسرے کام ہے وہ تو سارے کیا ہے؟ سارے شادی فرماتے ہیں سب غم بےہودہ ہے، اگر غم کھانا ہے تو خدا کی محبت کا غم کھایا۔ سب کام نامکمل ہیں، کوئی آدمی دنیا میں اپنا کام مکمل کر کے نہیں گیا، سب نامکمل گئے ہیں۔ اس سے پوچھا جائے تو کہتا ہو تو سب کچھ ہو گیا تھا، یہ نہیں ہو سکا۔ لیکن جو عاشق ہے، محب ہے، وہ یہی کہے گا کہ میرا اور میرے محبوب کا جو تعلق ہے نا، اس تعلق مجھے پورا نبھایا نہیں گیا، یہ تشنگی اس کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے حوالے سے اور مومن کی زندگی کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں، آپ اس پر غور کریں، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے آپ کی، اور یہ وہ مجالس ہے جو آپ نے اپنی خانقاہ میں
اپنے مدرسہ میں عربی میں یہ اصل کتاب ہے، تو وہ عربی ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، ساتھ اس کے ترجمہ بھی ہے۔ اور یہ آپ جس وقت واعظ فرمایا کرتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، سینکڑوں آدمی اس کو نوٹ کرنے والے ہوتے تھے، اور مجلس آپ کے واعظ کے دوران لوگ اٹھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے، اور کئی جنازے وہاں سے اٹھتے تھے۔ ہر بات ہر انسان کے دل میں وہ پیوست ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، جناب فرماتے ہیں صاحبزادہ، قرآن پر عمل کرنا تجھ کو قرآن کے نازل فرمانے والے کے پاس لے جا کر کھڑا کرے گا۔ فرمانے کہ قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں اور ان آیات میں احکام ہیں جو ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن پہنچا ہے، اور خدا کے احکام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صاحبزادہ، قرآن پر عمل کرنا تجھ کو قرآن کے نازل فرمانے والے کے پاس لے جا کر کھڑا کرے۔ اگر قرآن کے احکام پر تم نے عمل کیا تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی چیز حاصل ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ تیرے دل جو ہے نا، وہ ہمہ وقت اللہ کی ذات پاک کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو گیا، اور نازل فرمانے والے کے پاس لے جا کر کھڑا کرے گا کہ ہر وقت تو غافل نہیں ہوگا، اس کی طرف جو ہے تیرے دل کی توجہ رہے گی۔ اور سنت پر عمل کرنا پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لے جا کر کھڑا کرے گا۔ جناب فرمانے حضور کے سنتوں پر عمل کرنا، حضور کے احکام پر عمل کرنا، حضور کے عمل کو اپنا عمل بنانا، فرماتے ہیں اس سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ کہ تیرے دل کو حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ کیا ہوگا حاصل ہے؟ قرب نصیب ہوگا۔ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے والیوم الآخر اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا ہو اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہو، تو وہ کس طرح منزل مقصود تک پہنچے گا؟ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے نمونہ بنا لے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نمونہ اس کے لیے ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے، وصل کی امید رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ دیکھو کسی نے کہا نا، ایک وعدہ ہے نا الستو بربکم کا، اللہ پاک نے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلا، کہ تو ہمارا کیا ہے؟ رب ہے۔ بڑے آسان طریقے سے اس نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے شعر میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں آرزوئے دید جانا
آرزوئے دید جانا بزم میں لائی ہمیں، کہ ایس جہان کے اندر دل ایسی آئے ہیں نا، ایک آرزو لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اپنے محبوب کو پہچاننے کے لیے اس جہان میں ہم آئے ہیں۔ آرزوئے دید جانا بزم میں لائی ہمیں، اور بزم سے ہم آرزوئے دید جانا لیتے۔ تو ایک وقت وہ تھا جس وقت پوچھا جا رہا تھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو عرض کیا روح ہونے کی تو ہمارا کیا ہے؟ رب ہے۔ وہ وصل تھا۔ پھر روح کو اس جسم کے سانچے میں ڈال کے اس کثرت کی دنیا میں جس میں اب ہم بیٹھے ہوئے یہاں لے آیا۔ جس وقت یہ لایا ہے، جس وقت اس دنیا میں آ گئے ہیں، تو پھر مالک کریم فرماتا ہے کئی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ میری کتنی نشانیاں تھیں اس زمین و آسمان میں۔ سورج کا طلوع ہونا، دن کا چلا جانا، رات کا آ جانا، ہواؤں کا چلنا، نباتات کا اگنا اور اپنے وقت پر بیج کا نکلنا، پھر فصل کا تیار ہونا، پھر ہمارا کاٹنا۔ قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں، آپ کو اتنا یہ مضمون نظر آئے گا کہ سب جگہ پر یہی مضمون نظر آئے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کئی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، میری کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، تو غور کرتا تو یقینی طور پر میری ذات پر تو یہ یقین کامل ہو جاتا، لیکن تو ان سے منہ ادھر ادھر کر کے چلا جاتا ہے، غور و فکر ہی نہیں ہے تجھ میں۔ تو فرماتے ہیں آرزوئے دید جانا بزم میں لائی ہمیں۔ اس جہان میں جب آپ آئے ہیں نا، تو ایک مقصد لے کر آئے۔ کیا مقصد لے کے آئے؟ کہ میرے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سمجھی بات کیا؟ حضور کا اسوہ حسنہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور نمونہ اس انسان کے لیے ہے جو خدا سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ میں نے مالک کے پاس جانا ہے، قیامت آنی ہے، میرا اور میرے محبوب کا آمنا سامنا ہونا ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے حواس خمسہ دیے تھے، آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، ناک دیا تھا، زبان دی تھی، قدم دیے تھے، ہاتھ دیے تھے، قوت طاقت دی تھی، اختیار ارادہ دیا تھا، کیا کیا اس سے تو نے کیا اس سے کیا یہ نور کہاں صرف کیا؟ تو فرمایا کہ حضور کی زندگی نمونہ اس شخص کے لیے ہے جو مجھ سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ ایک دن جو آنے والا ہے قیامت کا، اور میری اور میرے مالک کی آپس میں ملاقات ہو۔ یہ مضمون ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں ویسے ہوا میں بات کر رہا ہوں، قرآن پاک نے خود بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، کہ اس دن کئی چہرے خوش و خرم ہوں گے، اور ان کا وظیفہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کیا کریں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مومن ہے وہ اپنی آنکھوں سے خدا کا دیدار اس طرح کرے گا جس طرح کہ سورج کو بغیر سورج اور چاند کو بغیر بادل کے دیکھتا ہے۔ تو فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، دوسری جگہ بھی اس مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آرزوئے دید جانا بزم میں لائی ہمیں، اور بزم سے ہم آرزوئے دید جانا لے چلے، ادھر سے ادھر آئے ہیں، وصل سے ہجر کی طرف آئے ہیں، اب پھر ہم نے ملاقات کر دی اپنے رب کریم سے۔ فرماتے ہیں دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کر لائے تھے، دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کر لائے تھے، کہ دل کو اپنے دلدار سے بڑی مشکل سے ادھر آئے تھے، اور دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا۔ لیکن جس وقت عالم کثرت یہ دل آیا نا، وہ ہزاروں چیزیں تھیں دل کو کھینچنے والی، دل کو اپنی طرف فریفتہ کرنے والی، لیکن وہ سرمد کہتا ہے کہ جس کو غم عشق آ کر اپنا بنا لینا،
پھر وہ کسی حسن کی طرف نہیں دیکھتا، پھر اسی حسن کی طرف دیکھتا ہے جس حسن کو اس نے پسند کیا ہے، وہی حسین اس کو پسند آتا ہے اور کوئی حسین ہے، اور تمام حسن کا خالق تو خدا کی ذات ہے۔ تو فرماتے ہیں دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے کس انسان کے لیے جس کو اپنے محبوب کی لقاء کا شوق ہو، اور قیامت کے دن کی اس کو کیا ہوگی، وذاکر اللہ کثیرا، اور عالم کثرت میں اس نے زندگی اور اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کیا، کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا ہوگا، اپنے رب کو یاد کیا ہوگا۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا تجھے قرآن نازل کرنے والے کے پاس بھیجا ہے، اور سنت پر عمل کرنا فرماتے ہیں کہ وہ تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کرے گا۔ آگے بات، حضرت اپنے قلب اور اپنی ہمت و توجہ سے بندگان اہل اللہ کے قلوب سے کسی وقت ہٹتے نہیں ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو اتنی قوت اور طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ وہ کسی وقت بھی اہل اللہ کے قلوب سے ہٹتے نہیں ہیں، جن کو اپنے محبوب کی لقاء کا شوق ہے، خدا کے ساتھ وصل کا شوق ہے، ان کے دلوں پر بادشاہی جو ہے وہ ہمارا وقت حضور صلی اللہ، کیونکہ آپ کو مزکی فرمایا گیا، یزکی فرمایا گیا، آپ تزکیہ کرنے والے، کیا کرنے والے ہیں، تزکیہ، یہ مضمون آ رہا ہے اس میں آگے بیان فرماتے ہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لحظہ بھی ان کا دل جو ہے نا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قرآن پاک کا مضمون پڑھیں، اس پر بہت آپ کو سمجھ آئے گی، تلاوت کیا کریں۔ تو فرماتے ہیں آپ ہی ان کو معطر اور خوشبودار بنانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جس وقت تک کہ تیرے دل کی طہارت نہ ہو، دل تیرا پاکیزہ نہ ہو، دل تیری کی صفائی نہ ہو۔ طہارت اور پاکیزگی کے لیے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے اہل اللہ ہیں، جن کو یہ چیز نصیب ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ ہی ان کو معطر اور خوشبودار بنانے والے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سمجھے کہ ہر جگہ پر آپ جائیں گے نا، بادشاہ کے دربار میں اگر آپ نے جانا ہے نا، تو وہ باہر خدام کھڑے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کو بتاتے ہیں، سکھلاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح جانا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح گفتگو کرنی ہے، باقاعدہ ایجنڈا ہوتا ہے ان کا، اور اس کے وقت پھر ہو یہ بارگاہ رب العزت کا جو قرب ہے نا، اس قرب کے ادب کے لیے جو ہے نا، وہ سوار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اور کوئی یہ سکھا ہی نہیں سکتا۔ تو اگر اکیلا سفر کرنا چاہے تو کبھی بھی سفر نہیں کر سکے گا، کیوں کہ ایمان تصدیق، توحید اور رسالت کی تصدیق کا نام ہے۔ تو خدا کے قرب کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرے دل کا تعلق ہے، اور اس طرح کا تعلق ہو کہ تو اپنے سامنے فقیر بن کر منگتا بن کر کھڑا ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیرے دل کو گندگی سے صاف کر کے تیرے دل کو معطر کر دے۔ یہ خصائص رذیلہ جو ہے نا، خصائص رذیلہ، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، شکوہ ہے، گلہ ہے، یہ تو عام لوگوں کی بات ہے نا، لیکن خدا کی تقدیر پر اعتراض کرنا، میری بات سمجھ رہے ہیں، خدا کی تقدیر پر جو چیز بھی انسان کے حالت انسان پر آتی ہے وہ خدا کے حکم سے آتی ہے، چاہے وہ غمی ہو چاہے وہ خوشی ہو۔ غمی ہو تو بھی اس کے حکم سے آتی ہے، خوشی ہو تو تب بھی اس کے حکم سے آتی ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ غمی آئے یا خوشی آئے، خدا کی تقدیر پر اعتراض نہ کیا۔
اس کو کیا ہے من۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ تو مناظرت کرتا ہے خدا کے ساتھ، مناظرت جھگڑا چھوڑ دے، موافقت اختیار کر، یعنی خدا کی رضا پر راضی ہو جا، خدا کی رضا پر کیا ہو جا، راضی ہو جا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ حسد، کینہ، بغض، یہ تو عام لوگ ہیں، وہ معطر کس طرح کرتے ہیں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ان کو سبق دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، کسی وقت بھی انہیں کسی بات پر اعتراض نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر کوئی اعتراض نہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم کے سامنے لیٹ کر اپنی گردن پیش کر کوئی اعتراض نہیں۔ حضور مائی صاحب کو، آپ کی والدہ مائدہ کو، اپنے بیٹے کو کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر مقتل کی طرف کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر شاہی دربار میں حاضر ہونا ہے تو سب سے پہلے حاضری بارگاہ رسالت میں ہو، وہ تیرے دل کی طہارت فرمائیں گے، تیرے دل کو غلاظتوں سے پاک کریں گے، بدبو سے صاف کریں گے، تجھے معطر بنائیں گے اور خوشبودار بنانے والے ہیں۔ آگے فرمایا آپ ہی ان کے باطن کا تصفیہ کرنے اور زینت بخشنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تیرے جو باطن ہے اس کو صاف کر کے اس کو زبائش اور زینت بخشیں گے۔ کیا کریں گے؟ زبائش، اور ایک چیز ہوتی ہے نا کھانے کی، کوئی آدمی کھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا یار سواد پہ آ رہا ہے، اور یار کیویں تو یہ پوچھنا بڑا سواد پہ۔ اچھا وہ جتنا جتنا پوچھتا جائے وہ کہے یار تم کی سواد پہ آ رہا ہے، وہ پاویں جویں بیان کرے انہوں سواد آ سکتا ہے جتنا جو کھاوے گا۔ جس وقت تک وہ کھائے گا نہیں اس کو وہ لطف محسوس ہوگا، کہتے ہیں بڑا میٹھا ہے یار، کس طرح یار کھانڈ طرح یار، کھانڈ سے نہیں شاید کی طرح، جتنا جتنا اس پر گفتگو کی جائے گی تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ سمجھ اس وقت آئے گا جس وقت وہ سننے والے کو لے گا، اس سے پہلے اس کی سمجھ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کھانے والی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ان کے دل کا تصفیہ کرتے ہیں، معطر بناتے ہیں، دل کو زینت بخشتے ہیں، آپ ہی ان کے لیے قرب کا دروازہ کھلوانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھول سکتا جس وقت تک کہ دستے رسالت میں تیرا ہاتھ نہ ہو۔ سمجھے نہیں بات کے نہیں؟ یہ میں ایسی بات نہیں، نہ آپ نے اس طرح بات ہے۔ یہ قرآن پاک کا مضمون ہے جس کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ میں بھی آیت کریمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، سمجھی بات کے نہیں؟ تو فرماتے ہیں اگر دل کو معطر کرنا ہے، دل کو زینت بخشنی ہے تو پھر کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ قرب رسالت ضروری ہے، اور قرب رسالت کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہود و نصارہ ہم بھی خدا کے ہی باں ہیں، ہم بھی خدا سے محبت کرتے ہیں، جنت ہمارے لیے ہی ہے، ہم جنت کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اگر یہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر فاتبعونی، یہ محبت اس وقت حاصل ہوگی جب آپ کے پیچھے پیچھے آئیں۔ فاتبعونی، فرماؤ ان کو کہ میری اتباع کرو۔ جس وقت تم میری اتباع کرو گے، میرے حکم کو مانو گے، میرے پیچھے چلو گے، میری سنت پر عمل کرو گے، میرے احکام کو دل و جان سے مچاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یوں بھی میں ان کو محبوب بنا دوں، میں ان کو کیا بنوں گا؟ یہ فاتبعونی، ان کو کہو کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو فرماتے آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ معاشر خرام، پیچھے پیچھے نقش پا کو جھومتا جاتا ہے۔ آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ معاشر خرام، پیچھے پیچھے نقش پا کو جھومتا جاتا ہے۔ تو اللہ جو ہے
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے فرامین پر، آپ کی معمولی سنتوں پر جن کو ہم کچھ، وہ اس طرح ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے ساتھ جھکا دیتے، اتنا بھی نہیں چھوڑ۔ دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں بات کر رہا تھا، حضور باس پاک فرما رہے تھے کہ تیرے دل کو معطر کریں گے، تیرے دل کو زینت دیں گے، تیرے دل کو اللہ کے قرب، ان تمام چیزوں کو کریں گے تو پھر تجھے قرب خدا بندی حاصل ہوگا۔ جس وقت تک کہ قرب رسالت حاصل نہ ہو، قرب خدا بندی حاصل ہے۔ اس پر دلیل ہے قرآن پاک کی آیت، یہ مضمون ہے، سنیں اس کو۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، خوب جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُم مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ مان لیا کرے تمہاری باتیں اکثر معاملات میں، جس طرح کا سوال کرتے جاتے ہو، پوچھتے جاتے ہو، سوال کرتے ہو، وہ اکثر آپ کی باتیں تمہاری مان لیں، صحابہ کرام کو اللہ بات فرما رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب کے صحابہ، لیکن اللہ تبارک نے محبوب بنا دیا تمہارے نزدیک ایمان کو، صحابہ کرام کے متعلق نہیں، تمہارے دل کو اللہ پاک نے محبوب بنا دیا ہے، تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک، کس کو؟ ایمان کو۔ تمہیں ایمان محبوب ہے اور کوئی چیز محبوب، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ توحید و رسالت کی تصدیق کا۔ تو قرب رسالت کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ توحید کا قرب آ سکتا ہے، خدا کا قرب مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ وہ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور آراستہ کر دیا اسے تمہارے دلوں میں۔ اللہ پاک نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں کیا کر دیا ہے؟ سجا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور قابل نفرت بنا دیا تمہارے نزدیک کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو۔ کفر بھی نہیں آ سکتا، نافرمانی بھی نہیں آ سکتی، فسق بھی نہیں آ سکتا۔ حضور کے صحابہ کفر سے بھی پاک ہے، فسق سے بھی پاک ہے، اور نافرمانی سے بھی پاک ہے۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم آئے۔ فرمایا کہ یہ لوگ راہ حق پر کیا ہے؟ ثابت۔ حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں کہ قرب خدا بندی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جس وقت تک کہ قرب رسالت نہ ہو۔ اور قرب رسالت سے کیا حاصل ہوگا؟ فرماتے ہیں تیرے دل کو وہ مزین کریں گے، معطر بنائیں گے، راستہ کریں گے، بارگاہ رب العزت میں پیش کر دیں گے تیرے باطن کو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس حالت میں جان دے کہ تیرا ہاتھ دستے رسالت میں، تیرا ہاتھ کس میں ہو؟ دستے رسالت میں ہو۔ فرمایا فضل من اللہ و نعمہ، یہ سب کچھ معاذ اللہ کا فضل و انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا بڑا دانا ہے، بڑا دانا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں آپ ہی ان کے باطن کا تصفیہ کرنے اور زینت بخشنے والے ہیں، آپ ہی ان کے لیے قرب کا دروازہ کھلانے والے ہیں، آپ ہی بناؤ سنگار کرنے والے ہیں، اور آپ ہی قلوب و اسرار ان کے رب و عزا جلہ کے درمیان سفیر ہیں۔ کیا ہے؟ سفیر ہے کہ جو کچھ اہل اللہ کو ملنا ہے وہ دست رسالت ہے۔ کبھی کوشش کوئی نہ کرے اس کروانے میں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرنا اور تیرے پیچھے آنے کے بغیر ان کو کوئی یہ بات نہیں ہو سکتی۔ پیچھے پیچھے رومی فرماتے ہیں کہ ایک تیری تخلیق ہی پیچھے آنے کے لیے ہے، تیری تخلیق ہی پیچھے آنے کے لیے، تو اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کر، آگے نہیں جا سکتا۔ رومی فرماتے ہیں کہ میں جس وقت انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں تو میرا دل ڈرتا ہے۔ کیوں دل ڈرتا ہے؟ کہ ہمارا ہر عمل اس وقت قبول کیا جائے گا جس وقت ہمارے عمل کی جو رخ ہے وہ حضور کے عمل کی طرف ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، نماز ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے، عبادت ہے نا نماز، ایک عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں، فرض تھا ہم پر۔
فرماتے ہیں کہ جس وقت تک ہماری نماز والے عمل کا لباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل جیسا نہیں ہوگا خدا قبول ہی نہیں کرے گا۔ آپس میں فرقوں کا اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم خلاف سنت کرتے ہیں، سبھی کہتے ہیں کہ ہم سنت کے موافق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق ہیں، حدیث کہتے ہیں ہم سنت کے مطابق، لیکن اس میں کسی کا بھی نہیں کوئی یہ کہے کہ میں عمل کر رہا ہوں اور سنت کے خلاف کر رہا ہوں، سنت کے خلاف کرے گا۔ رومی فرماتے ہیں میرا دل ڈرتا ہے جس وقت میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا عمل، حضور کا عمل ہمارے عمل کا قبلہ ہے، ہمارے عمل کا منہ حضور کے عمل کی طرف ہوگا تو قبول کیا جائے گا، اور اگر نہ اس کی طرف ہوا تو خدا اس کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی آدمی خانہ کعبہ کی طرف جہت قبلے کرنے کے بجائے مشرق کو منہ کر دے تو قبول کر لے گا، نہیں قبول ہو۔ سمجھے بات کہ نہیں؟ ہر وہ عمل جس کا منہ حضور کے عمل کی طرف نہیں گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ ہی قلوب و اسرار ان کے رب وزل جب تو آپ کی طرف ایک قدم بھی بڑھے گا تو آپ کی مسرت بڑھے گی۔ یہ خوف سنو اس بات باتیں، جس وقت تو اخلاص کے ساتھ حضور کی طرف اپنا قدم بڑھائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ حضور کی مسرت بڑھے گی، پہلی کریم میں نے بڑھے گی۔ آج اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی گلی میں کوئی بھی اپنے پاؤں سے چل کر نہیں جاتا، جو جاتا ہے جس کا قدم اٹھتا ہے اس کی توفیق سے اٹھتا ہے، اس کی کیا ہے؟ توفیق سے اٹھتا ہے۔ تو فرمانے جس شخص کو یہ حال نصیب ہو اس پر واجب ہے کہ شکر کرے اور اس کی طاعتیں بڑھ جائیں، اور اس کے علاوہ تو خوش ہونا ہوس ہی ہوس ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت تجھے یہ نصیب ہو جائے کہ تیرا قدم جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پر تو عمل کرے اور تیرا قدم حضور کے عمل کی طرف بڑھے، تو فرماتے ہیں کہ یہ تجھے اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی اور اس نعمت پر شکر ادا کیا۔ کیا کیا کر؟ اور خدا کا حکم ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تو شکر کرے گا تو میں تیری نعمتوں کو کیا کروں گا؟ بڑھا دوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی کہ قرآن پاک پڑھنے سے قرآن نازل کرنے والے کے قرآن کا پڑھنا تجھے قریب کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو پڑھنے سے یہ قرآن وہ ہے جو حضور کے قلب پر نازل ہوا ہے، حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اور حضور کی زبان سے حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا، میرے رب نے مجھے یہ کہا۔ یہ حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے، کسی نے لفظ نہیں سنے کہ کیا نازل ہو رہا۔ رومی اس پر گفتگو کرتے فرماتے ہیں، جناب فرماتے ہیں وہی پر گفتگو کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بلبل جو ہے نا وہ باغ میں جاتی ہے اور بلبل نے جا کر پھول کو دیکھا، جس وقت اس نے پھول کو دیکھا تو وہ چہچہانے لگا، پھول کو دیکھے بلبل اور خاموش ہو، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات فرماتے ہیں کہ پھول نے بلبل کے دل کے ساتھ ایک بات کی، اور بلبل کے دل نے پھول کے ساتھ ایک بات کی۔ الفاظ نہیں ہیں لیکن وہ خاموش نہیں رہ سکتا، خاموش حقیقت ہے نا۔ اور میں مثال آپ کو اس سے بھی قریب کر کے دے دیتا ہوں۔ سانپ اور آدمی کی دشمنی مشہور ہے، یا سانپ کو دیکھے آدمی کہتا ہے سوٹا پڑو سوٹا پڑو، تو وہ دیکھے آدمی کو تو وہ ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن درمیان میں اگر بھیڑ کا واسطہ آ جائے تو پھر وہی سانپ ہے، وہ آواز نکالتا ہے
نشے کو سپیرا، تو اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اپنی من سے باہر آ جاتا ہے، وہ اس کو گرفتار کرتا ہے، قید کرتا ہے، دانت توڑتا ہے، پوٹلی زہر کی نکالتا ہے، پٹاری میں بند کرتا ہے اور اس کو قید کر کے لیے جس وقت بھی پھر وہ واسطہ درمیان میں آئے گا، سانپ پھر رقص کرنا شروع کر دے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا؟ اچھا یہ بات ہو تو فرماتے ہیں کہ پھول نے بلبل کے دل کے ساتھ ایک بات کی اور بلبل کے دل نے پھول کے ساتھ ایک بات کی، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن وہ خاموش نہیں رہ سکتی، بات ہو گئی، بات ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیرے جو کان ہیں نا وہ غیب سننے والے نہیں ہیں، تیرے کان جو ہیں وہ غیب سننے والا کان اور ہوتا ہے۔ تو اس کان کے ساتھ لیکن حواس کے ساتھ تو خدا کے رسول کے ساتھ مشابہت کرتا ہے۔ تو بھی فرماتے ہیں کہ غیب کو سننے والا کان، یہ کان وہ جو تو کان لیے پھرتا ہے، یہ وہ کان ہے، وہ غیب کو سننے والا کان ہے۔ تو نے صرف یہ کام دیکھا، دوسرے کام کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ حضور پر نزول وحی ہوا، صحابہ کرام نے دیکھا آثار وحی ہے کہ وحی ہو رہی ہے، سنے کسی نے سواد یا قلبی کی ایک صورت کی۔ جس وقت آثار وحی ختم ہوئے، حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کان جو تیرے ہیں یہ غیب سننے والے کان ہیں، اور ان سے تو مقابلہ کرتا ہے، ان کانوں سے تو مقابلہ کرتا ہے، ان آواز سے تو مقابلہ کرتا ہے رسالت کی آواز کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ہوش کا تیرے وہ کان ہی، تیرے وہ آواز سارے وہ ہے ہی نہیں۔ تو ان شکلوں کو دیکھ کر تو اپنے آپ اپنے کانوں پر یہ تو فرماتے ہیں کہ غیب کے سننے والا کان ہے اور ہوتا ہے۔ بلبل کے ساتھ پھول ہی بات کرتا ہے، اور پھول ہی جو ہے نا بلبل پھول کے ساتھ بات کرتی ہے اور پھول بلبل کے ساتھ بات کرتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو وحی کا مقابلہ ان حواس سے کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیب کو سننے والا کان ہے ہر ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک تجھے قرآن نازل کرنے والے کے پاس لے جائے، جو نازل کرنے والا ہے کس پر اس نے نازل کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا، حضور کی زبان سے وہ احکام ہم تک پہنچے ہیں۔ اور فرماتے ہیں سنت پر عمل کرنا تجھے حضور کے قریب کرے گا، اور حضور ہی تیرے درمیان اور خدا کے درمیان واسطہ ہے۔ فرماتے ہیں اے اللہ کا جتنی ترقیاں ہوتی ہیں، مومن کی جو کچھ ملتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملتا ہے۔ ایک بات آپ نے یہ سنی ہے، دوسری بات سنو کہ ایمان کے بعد انسان جو ہے نا عمل کی دنیا میں جاتا ہے۔ کس دنیا میں جاتا ہے؟ عمل کی دنیا میں۔ تو جس وقت عمل کی دنیا میں جاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تو جس طرح دنیا اپنے ساتھ ایک غرور اور تکبر لے کر آتی ہے نا، میں مالدار بڑا ہوں، مجھے عزت و توقیر بڑی ہے، میرے پاس قوت اور طاقت بڑی ہے، تو اس کا انداز جو تخاطب ہوتا ہے، انداز بات کرنے کا انداز تکلم جو ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے تجھے اپنی اطاعت نصیب فرمائی ہے، عبادت نصیب فرمائی ہے، اپنی بارگاہ میں جھکنا نصیب فرمایا ہے، میں عبادت کا معنی بھی سمجھاؤں گا کہ عبادت کا لغوی معنی کیا ہے۔ عبادت کا لغوی معنی ہے غایت تذلل، انتہائی عاجز، کہ خدا کے اس سے زیادہ اور کسی کے سامنے عاجز نہ ہو۔ تو غایت تذلل عبادت کا کیا ہے؟ لغوی معنی ہے، انتہائی عاجز ہوتا ہے۔ اور اصطلاح شرع میں عبادت کا معنی کیا ہے؟ اصطلاح شرع میں عبادت یعنی مکلف کا اپنے نفس کے خلاف خدا کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ خواہش نفس کے خلاف
خدا کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کا مال اور دنیا کی عزت اور دنیا کا شہرت، تمرد اور تکبر پیدا کرتا ہے، اسی طرح فرماتے ہیں جس وقت تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی دنیا میں جائے گا نا، تو تجھے یہ بھی ایک گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نیک بڑا ہوں، میں کیا ہوں؟ میں عمل کرنے والا ہوں، اور دوسروں کو بنظر حقارت دیکھتا ہے۔ تو یہ پتہ دنیا میں کیا لینے آئے ہیں، یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ یعنی اگر وہ گفتگو بھی کرے تو وہ دل خراش گفتگو ہوتی ہے، اور وہ طاعت اور بندگی جو اس نے کی ہے اس پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب زیادہ اپنی طاعت پر مغرور مت ہو اور نہ اس پر گھمنڈ کر۔ فرماتے ہیں کہ تینوں کا اطاعت نصیب ہو گئی ہے کہ انہیں تو فخر نہ کیتا کر، اس پر گھمنڈ نہ کر، حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر، کی کیتا کر، اللہ پاک دی بارگاہ دے دعا کیتا کر کہ میرے مالک کریم انہیں قبول فرما، اس کی کر رہا ہے قبول فرما لے، اور ڈر کے وہ تجھ کو معصیت کی طرف منتقل نہ فرما دے۔ فرما دے نے یہ گل بھی آکھیا کر کہ اللہ پاک انہیں قبول کر کے تے ڈردا ڈردا آکھیا کر، کدھر اس طرح نہ ہوئے کہ تینوں پھر گناہ دی طرف تکیل دیتا جائے، معصیت کی طرف منتقل فرما دے۔ بھلا تیرے لیے اس بات سے مطمئن بن جانے کی کون وجہ ہے کہ کہہ دیا جائے تیری اطاعت سے کہ معصیت بن جائے؟ مانے نہیں تو کس گل دے اتے مطمئن بیٹھا ہے؟ تیرے کو کی گارنٹی ہے کہ تیری اطاعت مالک کریم اگر قبول نہ کرے تو یہ فرما دے کہ اس میں فرما دیتا جائے کہ اطاعت نو کہ تو معصیت بن جائے، گناہ بن جائے، یا اور تیری صفائی سے کہ مقدر بن جا کہ جیڑا دل تیرا صاف ہو چکا ہے اس دے اتے پھر زنگار آ جائے، اس دے اتے پھر میل آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ عبادت غایت تذلل کا نام ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ جس وقت تجھے یہ عاجزی اور انکساری نصیب ہو جائے تو فرماتے ہیں اور عاجز ہو جا، اور عاجز ہو جا، اور عاجز ہو جا، اور خدا کی مخلوق کو بنظر حقارت نہ دیکھا کر۔ فرماتے ہیں کہ وہ بات کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْخَيْرِ، بھلائی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل جو ہے وہ جو عمل بھی کرے اخلاص کے ساتھ کرے۔ اخلاص فی العمل بہت ضروری ہے، اگر اخلاص عمل میں نہ ہو تو کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ ریاکار کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، حالانکہ ارکان دیکھنے کے لحاظ سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے بھی رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، تشہد کیا ہے، تحیات کیا ہے، سب کچھ اسی طرح کرتا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ ریاکار کی عبادت کو میں قبول، کس کی عبادت کو قبول کیا جاتا ہے؟ مخلص کی عبادت کو۔ اور مخلص کون ہے؟ جو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، وہ اخلاص۔ وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اگر نصیب ہوئی ہے تو ساتھ پھر عاجزی اور انکساری ہمہ وقت اللہ سے ڈرتا رہا کر کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو تکبر اور گھمنڈ کرے تو تیری اطاعت کو معصیت میں بدل دیا جائے۔ خدا پاک اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اخلاص فی العمل نصیب فرمائے، آمین، اور دل کو اپنی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نوازے، اللہ پاک ان بچوں کو اور ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ پاک اخلاص فی العمل نصیب فرمائے، اللہ ذات پاک ان کو علم نافع نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اس شوق میں اپنے بچوں کو قرآن پاک کا طرف بلایا، بھیجا کہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنے گے۔
آخرت میں ہماری شفاعت کا سبب بن جائیں گے۔ اور بہت بڑی فضیلت ہے قرآن پاک کا حفظ۔ قرآن پاک کو نظر ایمان دیکھنا بھی عبادت ہے، نظر ایمان پڑھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، سمجھی بات؟ اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا بھی عبادت ہے۔ تو ہر حالت میں قرآن پاک کی تقریم جو بھی انسان کس نیت سے کرتا ہے، اہل ایمان ہو، اللہ پاک اس کو اس کی عزت سے محروم نہیں رکھے گا، اس کو اللہ پاک اس نیکی کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔